الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم یہ جو مسئلہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شہید کی کتنی اقسام ہے، کس کس بندے کو شہید کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا۔ سب سے تمام باتوں کو آگے بڑھنے سے پہلے شہید کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو، مومن ہو، یہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی ایمان والا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تو ایک مختصر بات ہے، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید نے شہید کی فضیلت کیا بیان فرمائی۔ دیکھیں، ایک تو وہ شہید ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے جو شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دے، اپنی گردن کٹوا دے، وہ شہید ہے۔ اس کی فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ تم میں سے قتل کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں، تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اور ایک اور مقام پر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرِحِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ خوش ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ایک تو یہ شہید، یہ معروف شہید ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ سب مل کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ جانتے ہو شہید کون ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول، شہید تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس طریقے سے تو پھر میری امت کے اندر جو شہداء کی تعداد ہوگی وہ بہت کم ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے کہا پھر اللہ کے رسول اس کے علاوہ کون کون سے شہید ہیں؟ تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک تو وہ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، یعنی معروف، جس کا میں نے شروع میں ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ بھی شہید ہے جو طاعون کی بیماری سے مر جائے، یعنی اگر کسی شخص کو طاعون کا مرض لگا ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ اور جس بندے کو کوئی پیٹ کی بیماری لگے، پیٹ خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بھی شہید ہے۔ اچھا، ایک تو یہ حدیث۔ اب اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی 5 اقسام ہیں، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ شہداء 5 لوگ ہیں۔ ان میں سے پہلا مطعون، یعنی طاعون کی بیماری والا۔ اس کے ویسے مختلف ترجمے کیے ہیں، لیکن عام طور پر میں بس اس کا یہی ترجمہ کر رہا ہوں کہ ایک تو طاعون کی بیماری والا، نمبر 2 پیٹ کی بیماری والا، اور ڈوب کر مرنے والا، اور ملبے میں دب کر مرنے والا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہید ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث سنن ابی داود کے اندر موجود ہے۔ اس میں کچھ ایکسٹرا الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات الجنب، یعنی نمونیا کی بیماری کے ساتھ چیسٹ انفیکشن جس بندے کو ہو جائے، اگر وہ بندہ اس سے مر گیا ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ اچھا، جل کر اگر کوئی شخص اچانک حادثاتی طور پر جل کر مر گیا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہے۔ اور وہ عورت جو حالت حمل میں ہو مر جائے تو وہ بھی شہید ہے، یا اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ حالت حمل میں ہے، ڈیلیوری کے وقت اس کی ڈیتھ ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی اگر وہ عورت مومنہ ہے، مسلمان ہے، تو اس کا شمار بھی ہے، وہ شہداء کے اندر کیا جائے گا۔ اچھا، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ سب احادیث ہیں۔ اب ان کو جب ہم نے جمع کیا ہے تو سب سے آخر میں ایک اور حدیث سنا کر پھر انشاءاللہ تعالی یہ ٹوٹل شہداء کی جو تعداد ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں، صحیح الترغیب والترہیب میں، صحیح جامع الصغیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص شہید ہے
اللہ کے رسول نے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا، جو آپ کے چچا اور آپ کے رضائی بھائی تھے۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ سید الشہداء ہے، یعنی کہ سارے شہداء کے سردار ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ بندہ بھی شہید ہے یا وہ بھی سید الشہداء کے اندر شمار ہو سکتا ہے جو شخص ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہے، اس کو اچھائی کی دعوت دے اور وہ قتل کر دیا جائے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہے۔ اب یہ سب نکلا تو میں نے وہ تعداد ساری اکٹھی کی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نمبر 1 ایک تو وہ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا نمبر 1۔ نمبر 2 وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا اور کفار سے لڑا نہیں ہے لیکن راستے میں موت آ گئی، جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی، اس کو موت آ گئی اور اس کی جب موت آئے گی تو وہ شہادت کی موت ہوگی۔ اس کے بعد طاعون کی بیماری سے مرنے والا نمبر 3 پر ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا نمبر 4 پہ ہے، ڈوب کر مرنے والا نمبر 5 پہ ہے، اور ملبے کے نیچے دب کر مرنے والا بھی نمبر 6 پر ہے، اور پیٹ کی بیماری سے، پیٹ کے افراز سے، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لوز موشن کی وجہ سے، یعنی اس طرح کا اگر کسی بندے کو کوئی موت اس بیماری کے ساتھ موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ آگ سے نمبر 8 پر ہے، آگ سے جل کر مرنے والا، حمل کی وجہ سے مرنے والی خواتین، پیٹ میں بچہ بن چکا ہو تو اس کے بعد، ولادت کے وقت، تکلیف کے وقت اگر کسی عورت کو ڈیلیوری کے وقت کسی کو موت آ گئی ہے درد ذیل کے ساتھ تو وہ بھی، چیسٹ انفیکشن کے ساتھ 11 نمبر پر، اپنے مال کی حفاظت، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے تو وہ بھی شہید ہے نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو بندہ اپنے گھر والے، یہ بھی ایک حدیث میں موجود ہے، جو بندہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے کسی کی موت آ جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہے۔ اچھا، جو بندہ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے تو وہ بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہید ہے۔ جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے اگر کوئی ظالم جابر حکمران اس کو قتل کر دے تو وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ شہداء کی ٹوٹل تعداد 16 بنتی ہے، یعنی شہداء کی ٹوٹل تعداد 16 ہے۔ تو ان میں سے اگر کوئی مومن مسلمان کسی بھی ایسی مرض کے ساتھ یا کسی بھی ایسے سانحے کے ساتھ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے رسول کے دیے گئے دین کے مطابق یا آپ کی دی گئی تعلیمات کے مطابق اس کا شمار شہداء کے اندر ہوگا۔ میرے علم کے مطابق اس کے علاوہ جتنی بھی اقسام بیان کی جاتی ہیں ان کا قرآن و سنت کے اندر کوئی وجود باقی موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔